صلہ رحمی کیا ہے؟ حدیث نمبر 36۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری اللہ کی ذات سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے اسے جوڑا میں اسے اپنا بنا لوں گا، اور جس نے اسے توڑا میں اسے خود سے دور کر دوں گا۔ قطع تعلقی کرنے والے کی نحوست۔ حدیث نمبر 37۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم پر رحمت نہیں برستی جس میں کوئی رشتہ داری توڑنے کا مرتکب شخص موجود ہو۔ تخرج الحدیث۔ ابو ادم سلیمان بن زید المحاربی ضعیف راوی ہے۔ محدث البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شرح الحدیث۔ اگر کوئی شخص کسی رشتہ دار سے تعلق توڑتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ اس بدبخت شخص کی بدبختی اور نحوست ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عام رشتہ دار سے تعلق توڑتا ہے تو اس کی قوم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، تو جو بدبخت اپنے والدین سے قطع تعلقی کر لے، اس کی نحوست، بدبختی اور ذلت کس قدر زیادہ ہوگی۔ اس حدیث کے پیش نظر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی مجموعی طور پر بدحالی اور بے برکتی کا شکار کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں رشتوں کا احترام، تقدس اور لحاظ مفقود ہو چکا ہے، بلکہ دنیا کا سب سے اہم رشتہ والدین کا ہے۔ اس رشتے کو بھی ہم نے اپنی انا، جھوٹی شان اور آزاد خیالی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے پر مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث والدین کے حسن سلوک سے متعلق کتاب میں اسی لیے شامل کی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں، کاروبار، معاشی و معاشرتی حالات کی ابتری و بدحالی کا رونے کی بجائے اپنے اعمال اور تعلقات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کیا ہم اپنے تعلق داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت والدین بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اخلاقی اقدار اور شرعی امور کو کس حد تک ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ کیا ہم نے بحیثیت والدین اپنے بچوں سے تعلق توڑ تو نہیں دیا؟ کیا ہم اپنی اولاد کی نگرانی، دیکھ بھال اور تربیت میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کو اچھائی و برائی کی تمیز سکھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ والدین بھی قطع تعلقی کے جرم کے مرتکب ہیں جو اپنی اولاد سے لا علمی، ان کی حرکات و سکنات سے بے خبر اور ان کی تربیت میں عدم دلچسپی کا شکار اور انہیں بے مہار اور آوارہ آزادی کی دلدادہ بنانے کی ذمہ دار ہیں۔ کسی بھی گھرانے، خاندان، معاشرے اور قوم کی اللہ کی رحمت سے محرومی کا ایک سبب والدین کی بے بسی اور آزاد خیالی کے نتیجے میں جنم لینے والی اخلاقی و مذہبی بے رہ روی ہے جو اولاد کی زندگیوں میں مضبوط پنجے گاڑ چکی ہے۔ لہٰذا جہاں اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی عزت و اطاعت کا فریضہ انجام دے، وہاں والدین کا بھی اولی فریضہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح مسلمان، سچا مومن، مفید شہری اور با اخلاق انسان بنانے میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے۔ قطع تعلقی کرنے والے کی سزا۔ حدیث نمبر 38۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ شرح الحدیث۔ اگر احساس اور شعور زندہ ہو تو بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں کہ
مسلمان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غافل اور لاپرواہ رہا اور اسے اس پر کبھی ملال بھی نہ ہوا تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم کے طور پر پیش ہوگا۔ یہ سب سے بد نصیب انسان ہوگا۔ قیامت کے روز اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آئے گا، جہنم اسی کے لیے ہے، وہ اس میں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اور جو شخص اس اللہ کے سامنے مومن فرمانبردار کی حیثیت سے آئے گا کہ اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 74-75۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 74۔ زیر بحث حدیث مبارکہ میں قطع تعلقی کا ارتکاب کرنے والے مجرم کا انجام بیان ہوا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث میں قابل فکر بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین سے قطع تعلقی رکھتا اور ان سے بے نیاز اور بے خبر رہتا ہے، ان کی خدمت، اطاعت اور حسن سلوک نہیں کرتا، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے، اور وہ شخص جس قدر بھی ظاہری نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لے کر آئے گا، اسے جنت سے محرومی ہی ہوگی، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں والدین کی نافرمانی اور عدم اطاعت کا گناہ موجود ہوگا۔ قطع تعلقی پر اللہ کی طرف سے وعید۔ حدیث نمبر 39۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری اللہ کی ذات سے منسوب ہے۔ وہ کہتی ہے، اے میرے رب، مجھے توڑ دیا گیا ہے، اے میرے رب، مجھ پر ظلم ہوا، اے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے قطع تعلقی کر دوں گا جو تجھے توڑے گا، اور اسے اپنا بنا لوں گا جو تجھے جوڑے گا۔ تخرج الحدیث۔ محدث البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ والدین کی خدمت کرو، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں جنت کا نقشہ اس طرح بنایا کہ میں اس کے کھانے کھا رہا ہوں، اس کے مشروبات پی رہا ہوں، اور اس کے باعثیوں کی ہمسائیگی میں ہوں، من چاہی چیزیں مجھے مل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنے دل سے کہا، مزید کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا، میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ مزید اعمال کروں اور مزید جزا حاصل کروں۔ پھر میں نے اپنے دل میں جہنم کا نقشہ کھینچا کہ میں اس کا تھوہر کھا رہا ہوں اور اس کا کھولتا ہوا پانی پی رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے دل سے کہا، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس بھیج دیا جاؤں اور توبہ کروں تاکہ جس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں اس سے نجات پا سکوں۔ پھر میں نے اپنے دل سے کہا، اپنی چاہتوں خواہشات میں ہی رہتے ہو، کچھ عمل بھی کر لو۔ تخرج الحدیث۔ اسنادہ ضعیف، اس سند میں انقطاع ہے۔ سفیان بن عیینہ نے ابراہیم تیمی سے روایت نہیں کی۔ اس اثر کے مزید حوالہ کے لیے دیکھیں حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء وغیرہ۔ شرح الحدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ قول اس لیے بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں ہی موقع ہے کہ وہ اعمال کر لے، اپنے والدین کی خدمت کر لے۔ موت کے بعد پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، اور والدین کی زندگی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کر کے والدین کی خدمت اور اطاعت کر لو۔ والدین کی وفات کے بعد تمنا کرنا اور حسرت کرنا بیکار ہوگا۔
دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو محض تمناؤں اور خواہشات میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ جہنم سے محفوظ رہے اور جنت کا وارث بنے، تو اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی توحید اور والدین کی اطاعت کو لازم پکڑے۔ حالات کیسے بھی ہوں، والدین کی خدمت کرو۔ حدیث نمبر 41۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ شخص 2 رکعت پڑھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص کسی بات مسئلہ کو نہیں جانتا اور اسے معلوم ہے کہ وہ نہیں جانتا تو وہ بھی عالم ہے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث کا اس کتاب کے عنوان کے ساتھ تعلق اور نسبت یہ ہے کہ جو انسان زندہ ہے اسے چاہیے کہ وقت گزرنے سے قبل اپنے والدین سے نیکی اور حسن سلوک کر لے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح خطیب کے خطبہ کے دوران آنے والے کو فوراً 2 رکعت پڑھنی چاہیے تاکہ وقت نہ گزر جائے۔ اور ایک مفہوم اس حدیث سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نماز ادا کرنے والے کے پاس بلند آواز سے بولنا اس کی نماز میں خلل کا باعث بنتا ہے۔ بلند آواز کا ماحول نمازی کے لیے غیر موزوں ہے، لیکن خطبہ جمعہ کے دوران آنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ خطیب بآواز بلند بات کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے لیے ضروری ہے کہ انہیں والدین کی طرف سے کوئی سازگار اور موزوں ماحول نہ بھی ملے۔ والدین کا رویہ اور طرز زندگی اگرچہ اس کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن پھر بھی اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت و اطاعت کے لیے کوشاں رہے اور ان سے بدتمیزی کرنے سے مکمل اجتناب کرے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے قول سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کے بچپن میں ہی اس کے والدین وفات پا گئے یا وہ اپنے والدین کے پاس کسی مجبوری کے باعث نہ رہ سکا، اسے والدین کی خدمت کا موقع سے نہ مل سکا اور والدین وفات پا گئے لیکن اس کے دل میں والدین کا احترام موجود ہے، تو والدین کی وفات کے بعد اسے ان کی خدمت نہ کر سکنے کا افسوس اور احساس یقینی ہو، تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ اس کی دوری و عدم خدمت گزاری کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ والدین پر غصہ مت کرو۔ حدیث نمبر 42۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے لیکن مختصر کیجیے تاکہ میں یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس آدمی نے 1 یا 2 مرتبہ مزید یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ شرح الحدیث۔ اگر اہل ایمان کے لیے عمومی حکم یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر، تو والدین کے معاملے میں یہ حکم تو بالاولیٰ زیادہ شدید ہے۔ والدین سے ترش اور سخت بات کرنا بھی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، انہیں اف بھی نہ کہو اور سخت کلامی بھی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھی بات ہی کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ لہٰذا جب معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ غصہ کرنا حرام ہے تو والدین کے ساتھ غصہ کرنا تو بالاولیٰ ممنوع اور حرام ہے۔ غصے پر قابو رکھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں پر غلبہ پالے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ شرح الحدیث۔ والدین بوڑھے ہو جائے تو ان کے سامنے اپنی جوانی اور طاقت کے نشے میں بد کلامی اور سخت رویہ اپنانے میں بہادری نہ سمجھو،
تمہاری جوانی اور والدین کے بڑھاپے میں والدین کو تمہاری محبت، نرمی، ہمدردی، خدمت، اطاعت اور سہارے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اپنی طاقت کو آزمانے اور والدین پر رعب جھاڑنے سے مکمل گریز کرو۔ تمہاری حقیقی بہادری یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی سخت اور ترش بات پر بھی اپنے غصے پر قابو رکھو اور انہیں نرمی کے ساتھ جواب دو۔ غالباً اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو یہاں ذکر کیا ہے۔ زبان پر قابو رکھو۔ حدیث نمبر 44۔ ابراہیم بن کیسان رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن ابی نجی رحمہ اللہ نے 30 سال تک ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ان کے ہم مجلس افراد کو تکلیف پہنچے۔ تخریج الحدیث، اس کی سند میں انقطاع ہے۔ شرح الحدیث، یہ ہمارے اسلاف کا رویہ اور نمونہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور حسن اخلاق کا رویہ رکھتے تھے، تو اپنے والدین کے ساتھ کس قدر نرم اور ہمدرد و مطیع ہوں گے۔ حاشیہ، ابن ابی نجی رحمہ اللہ کا نام عبداللہ بن ابی نجی یسار المکی ہے، آپ سے راوی ہے۔ آپ کی وفات 131 ہجری میں ہوئی۔ کتب ستہ میں آپ کی مرویات منقول ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ہاتھ پر قابو رکھو۔ حدیث نمبر 45۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ سلامتی کیا ہے؟ سلامتی یہ ہے کہ تم میری طرف سے امن میں اور میری طرف سے سلامت رہو۔ شرح الحدیث، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حقوق اللہ ادا کرنے میں مشغول رہے اور حقوق العباد میں غفلت کر جائے۔ حقوق العباد کی ادائیگی اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ جس شخص کے والدین اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں، در حقیقت وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ والدین کی خدمت جتلانا جہالت ہے۔ حدیث نمبر 46۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو عبداللہ المسندی کو فرماتے ہوئے سنا کہ سلم بن سالم امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور انہیں سنا کر کہنے لگا، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہاری عقل نے مجھے تم سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جاہلوں سے دور رہو۔ تخریج الحدیث، یہ روایت بھی اس کتاب کے علاوہ کسی مصدر سے نہیں مل سکی۔ مترجم۔ شرح الحدیث، اس روایت میں دو طرح کا مفہوم ہے۔ بعض بدبخت انسان یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنا تعاون کریں، کتنا خرچہ اٹھائیں، جتنا میں کر سکتا ہوں کر لیا ہے، بلکہ اپنی ہمت سے زیادہ کر لیا ہے، اب مجھ سے مزید بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، لہٰذا ماں باپ مجھ سے مزید تقاضا اور مطالبہ نہ کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اگر والدین طبعاً سخت رویے کے مالک ہیں یا بڑھاپے کی وجہ ان کی طبیعت میں سختی آ گئی ہے، تو اولاد کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ یہ جتلاتے پھرے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر طرح سے نرمی اور اچھے سلوک کا رویہ رکھا ہے، لیکن ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہمارے ساتھ نرمی نہیں برتتے، ڈانٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر دو صورت میں والدین کی خدمت اور حسن سلوک کا رویہ اپنانا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو والدین سے حسن سلوک کا رویہ والدین کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا و آخرت سنوارنے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے رکھنا ہے۔ والدین سے مقابلہ اور تکرار مت کرو۔ حدیث نمبر 47۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا تم اپنا بدلہ لے لو۔ محدث البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ شرح الحدیث، یہ ایک مفصل روایت کا اختصار ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ زینب بنت جہش بغیر اجازت ہی میرے حجرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے میرے لیے بہت غصے کا اظہار کیا۔ میں نے منہ پھیر لیا، ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ پھر میں زینب رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹی اور انہیں خوب جواب دیا حتیٰ کہ ان کے منہ میں لعاب خشک ہو گیا، وہ میری باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس روایت کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے نامناسب رویہ اور ناپسندیدہ بات پر غصہ آئے تو اس کا بدلہ چکانے میں اس بات کا لحاظ ضرور رکھا جائے گا کہ مد مقابل تمہارے برابر کا ہو۔ اگر تمہارے مقابلے میں والدین ہیں، یعنی اگر والدین نے کوئی سخت بات یا غیر مناسب بات کر دی یا کسی ایسے موقع پر کوئی بات کر دی جہاں اولاد کو بے عزتی محسوس ہو، تو اولاد کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے بدلہ لے اور زبان درازی کرے، بلکہ ان کا عدم ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ بدلہ منصب و حیثیت کی برابری کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ والدین سے محبت کا اظہار کرو۔ حدیث نمبر 48، سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ شرح الحدیث، جس سے محبت ہو اسے بتانے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ شخص بھی آپ کے لیے اپنے دل میں احترام اور محبت کا جذبہ رکھے گا۔ اس روایت کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کا اظہار کرے، محبت و پیار کا ثبوت دیتا رہے، تو والدین کے دل میں اس کے لیے مزید نرمی، محبت اور پیار پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے والدین اس سے خوش رہیں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ والدین کے خوش رہنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور والدین کی دعاؤں سے انسان کو کامیابیاں اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ والدین کی غیبت مت کرو۔ ابو عاصم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے تب سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت اپنے مرتکب کو نقصان دیتی ہے۔ شرح الحدیث، اگر کسی شخص کی کسی بری عادت، برائی اور عیب کے متعلق تمہیں معلوم ہے تو اسے لوگوں کے سامنے ہرگز بیان نہ کرو، کیونکہ اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر معاشرے کے عام لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو والدین کے بارے میں کس قدر سخت اور شدید حکم ہوگا۔ والدین کی عادات، انداز زندگی اور عملی زندگی میں کتنی ہی برائیاں ہوں، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے والدین کی عزت کو داغدار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت اس کتاب میں اسی وضاحت کے لیے بیان کی ہے کہ والدین کی غیبت کرنا یعنی ان کی عملی کوتاہیاں، خطائیں، برائیاں اور عیوب لوگوں کے سامنے ہرگز بیان نہ کرو۔ اس سے والدین کی دل آزاری ہوتی ہے اور ان کی عزت میں کمی آتی ہے۔ غیبت کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، یعنی کسی مسلمان کی ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا جس کا لوگوں تک پہنچنا اس مسلمان کو ناپسند ہو۔ تو عام مسلمان کی عزت کے تحفظ کے لیے اس قدر تاکید ہے تو والدین کے معاملے میں تو بالاولیٰ زیادہ تاکید اور سختی ہے۔ والدین کے عیوب اور ان کی خامیاں کسی کے سامنے بیان نہ کرو، وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، دوست ہو یا تمہاری بیوی۔
والدین پر نرمی اور ترس کرو۔ حدیث نمبر 50۔ سیدنا قرہ بن ایاز بن ریاب المزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر ترس آ جاتا ہے، یا اس نے یوں کہا کہ مجھے بکری پر ترس آتا ہے کہ میں اسے ذبح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 مرتبہ فرمایا، تمہیں اگر بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ شرح الحدیث: اگر جانور پر ترس کھانے سے انسان پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے اور ترس کرتے ہیں تو انسانوں پر ترس اور رحم کرنے، ان سے ہمدردی کرنے اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر پسندیدہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ رحم اور ہمدردی کا سلوک رکھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بالأولیٰ واجب ہو جائے گی۔ والدین کے ساتھ ایسا ہی پیار برا رویہ رکھنے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: ان کے لیے رحمدلی کے ساتھ عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور کہو، اے اللہ، ان دونوں پر رحم کر، اس قدر خدمت کرو کہ ضمیر مطمئن رہے۔ حدیث نمبر 51۔ سیدنا نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ نے نیکی اور بدی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی تو اچھا اخلاق ہے اور بدی برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں برا لگے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ شرح الحدیث: کون سا عمل برائی کے زمرے میں آتا ہے اور کون سا عمل نیکی اور اچھائی کہلاتا ہے، اس کی پہچان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آسان کلیہ بیان کر دیا ہے۔ والدین سے حسن سلوک سے متعلق کتاب میں اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہی حقیقی نیکی ہے، اور اگر والدین سے متعلق کسی معاملے میں تمہارا دل مطمئن نہ ہو، تمہارا ضمیر تمہیں اگر ملامت کر رہا ہو تو سمجھ لینا کہ تم والدین کے ساتھ بدسلوکی اور بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ اس لیے اس کام سے تائب ہو کر اپنے اللہ سے معافی طلب کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو، اسی میں کامیابی ہے۔ فتنوں کے دور میں بھی والدین سے روگردانی مت کرو۔ حدیث نمبر 52۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار، فتنہ یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ شرح الحدیث: اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ والدین کی نافرمانی کا ہوگا، لہذا والدین کی اطاعت و خدمت کو کبھی فراموش نہ کرنا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں والدین کی خدمت و اطاعت کو فراموش نہ کر دینا۔ علماء نے فتنوں کے نمودار ہونے کی جگہ کا تعین باقاعدہ نقشہ جاتی سمتوں کے اعتبار سے کیا ہے۔ جو شہر اس فتنے کا گڑھ ہونے کے اعتبار سے علماء کی اتفاق رائے میں آتا ہے، اس شہر کے لوگوں نے جو فتنے برپا کیے، ان کے پوری انسانیت بالخصوص امت مسلمہ پر نہایت گہری اور خطرناک اثرات مرتب ہوئے۔ بے رحمی کی ایسی نسبت ان کی طرف منسوب ہوئی کہ تا قیامت دھل نہ سکے گی۔ حدیث نمبر 53۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ ادھر سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا، یعنی مشرق سے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ عبداللہ بن صالح کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، البتہ متن کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ شرح الحدیث: والدین کی نافرمانی بھی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کے آثار یورپ میں تو بہت نمایاں ہیں
کہ والدین اولاد پر حکم چلانے کی بجائے اولاد کے تابع اور ان سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، بلکہ یورپ کی مثال کیوں دی جائے، ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی یہ رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ والدین کو گھروں سے بے دخل کرنا، والدین کے خلاف معمولی اشیاء اور زمین کے حصول کے لیے مقدمہ بازی، علاج معالجہ کی سہولیات دینے سے گریز کرنا وغیرہ، بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سی صورتوں میں والدین کو ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اور فتنے کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو بعض والدین بھی اپنی اولاد میں واضح ناانصافی کے مرتکب ہیں، اور والدین ہونے کا فائدہ اٹھا کر لوگوں اور قانون کی نظر میں سچے ثابت ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی اولاد پر کسی نہ کسی طرح سے ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات بھی فتنہ ہی کی ایک شکل ہے۔ اولاد کو ایسے حالات میں نہایت محتاط رویہ اپنانا ہوگا تاکہ ان کی طرف سے والدین کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ ہر عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ روز قیامت سب واضح ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 54۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے روز جھگڑو گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 31۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، دنیا میں جو ہمارے درمیان جھگڑے ہیں یہ دوبارہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو معاملہ بہت شدید ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 55۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے ہاں قیامت کے روز جھگڑو گے۔ سورہ زمر۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہمارے درمیان دنیا میں جو جھگڑے ہیں وہ دوبارہ اپنے مخصوص گناہوں کے ساتھ پھر لوٹ آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ تم پر ضرور دوبارہ لوٹیں گے، حتیٰ کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، پھر تو معاملہ نہایت شدید ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو حماد بن سلمہ نے جندب سے اور انہوں نے حسن سے روایت کیا ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے یوں کہا تھا، اور شداد بن سعید نے غیلان سے انہوں نے مطرف سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا تھا۔ ان احادیث کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن اول الذکر حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 56۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے ہاں قیامت کے روز جھگڑو گے، نازل ہوئی تو ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، لیکن جب اختلاف پیدا ہونے لگا تو ہم نے کہا، یہی وہ وعید ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جھگڑیں گے۔ شرح الحدیث۔ روز قیامت جھگڑے اور اختلافات کا رونما ہونا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دنیا میں اختلافات ختم کرنے چاہیے۔ اختلافات اور جھگڑوں کا خدشہ اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی موجود تھا تو ہمیں اختلافات اور ان سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بالاولیٰ دور رہنا ہوگا۔ جب عام لوگوں کے اختلافات کا اثر انسان کے ساتھ ساتھ رہے گا جو قیامت کے روز بھی نمودار ہو جائے گا، تو پھر ایسے انسان کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے والدین کے ساتھ جھگڑے اور اختلافات کا رویہ رکھا ہوگا۔ والدین کے ساتھ اختلاف رائے ہو جائے یا والدین آپ کے کسی اخلاقی عمل سے اختلاف کرے تو اس عمل کو ترک کر دو اور والدین کی رائے قبول کرو۔ اگر والدین اپنی رائے میں کہیں غلطی کا شکار ہیں یا انہیں کسی معاملے کی حقیقت کا علم نہیں تو باادب
طریقے سے انہیں سمجھانے، مطمئن کرنے اور اعتماد میں لینے کی کوشش کرو، لیکن ان سے جھگڑا، فساد اور بدتمیزی نہ کرو۔ والدین کی نافرمانی ایک فتنہ۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے درمیان واقع ہو رہے ہیں۔ شرح الحدیث۔ ہر گھر میں فتنوں کا ایک جھونکا نمودار ہو چکا ہے، جس کی شناخت کرنے کے لیے معمولی توجہ کی ضرورت ہے۔ سب کچھ اپنی حقیقی صورت میں واضح ہو جاتا ہے۔ گھروں میں جہاں دیگر بہت سے فتنے جگہ پکڑ چکے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ والدین اور اولاد کے درمیان تعلق و رابطہ سے متعلق ہے۔ والدین اپنی مصروفیات کے باعث اولاد کو باقاعدہ تربیت و نگرانی کے لیے وقت نہیں دے پاتے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلانا ضروری ہے، لہٰذا والدین گھر میں ایک قاری صاحب کا اہتمام کر کے اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ والدین کو کچھ علم نہیں کہ ہمارے بچوں کے کس کس کے ساتھ کیا کیا تعلقات اور کس نوعیت کے روابط ہیں۔ بچوں پر اخراجات اور ان کی من چاہی ضروریات پوری کرنا والدین اپنی طرف سے حقوق اولاد کی ادائیگی میں بری ذمہ ہونے کا گارنٹی سمجھ لیتے ہیں۔ بچے جوان ہو جائے تو والدین ان کی شادیوں کی پرواہ کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ پڑھائی، کاروبار میں کامیابی اور اچھی جاب ملنے تک کا انتظار ضروری قرار پاتا ہے۔ دوسری طرف اولاد سوشل میڈیا میں اس قدر مصروف ہے کہ والدین کی حالات سے باخبر رہنا ممکن بلکہ گوارا ہی نہیں۔ پوری دنیا سے رابطہ اور واقفیت حاصل کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر میں کیا حالات ہیں، والدین کی کیا ضروریات ہیں، والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اس بات کا کچھ احساس نہیں۔ والدین کی باتوں اور نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں، جبکہ دوستوں کی باتوں پر لبیک کہنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ بے راہ روی، معاشقہ، بے حیائی اور سنگیت کی دنیا میں گم رہنا بچے اور بچیوں میں بہت حد تک یکساں طور پر نہایت مضبوطی سے رائج ہو چکا ہے۔ یہ تمام صورتیں فتنوں کی ہیں۔ یہی فتنے ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، ناجائز تعلقات، حسد، الزامات، عدم اعتمادی، بے حسی اور ایک دوسرے کی حق تلفی جیسے جرائم کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ حدیث نمبر 58۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں میں بارش برسنے کی طرح فتنے برستے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حاشیہ: سیدنا قرظ بن علقمہ بن ہلال بن جریبہ الخزاعی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا تعلق بنو خزاعہ قبیلہ سے تھا۔ سفر ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدموں کے آثار کی کھوج لگانے والے یہی شخص تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دیکھ کر کہا تھا، یہ تو وہی قدم ہے جس کا نشان مقام ابراہیم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ نے بہت طویل عمر پائی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حدیث نمبر 59۔ سیدنا قرظ بن علقمہ خزاعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اسلام کی انتہا بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عرب و عجم میں سے جس گھرانے سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کریں گے، ان تک اسلام پہنچا دیں گے، پھر فتنے یوں رونما ہوں گے جیسے گٹھائے ہوں۔ اس اعرابی نے کہا، واقعی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ہوگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پھر تم کالے ناگوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے کو کاٹنے لگو گے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ شرح الحدیث۔ فتنوں کی
جس صورت کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ بہت حد تک ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے۔ جائیداد کی خاطر سوتیلی ماؤں اور سوتیلے بہن بھائیوں بلکہ حقیقی بہن بھائیوں اور حتیٰ کہ ماں باپ کے قتل تک حالات پہنچ چکے ہیں۔ فتنوں کی یہ صورت والدین اور اولاد کے درمیان اخلاقی فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ضروری ہے کہ مائیں بیٹیوں کو امور خانہ داری اور حسن سلیقہ کے ساتھ ساتھ حسن سلوک کی تربیت بھی دے۔ خاوند اور سسرال کے ساتھ مناسب اور پیار بھرا رویہ اپنانے کی تلقین و نصیحت بھی کرے۔ کسی قسم کی بد زبانی کی حوصلہ افزائی نہ کرے۔ مادی اشیاء کی نسبت رشتہ داریوں کو اہمیت دینے کا درس دے۔ والد ہمیشہ نیک اور حلال کمائی سے اپنی اولاد کی پرورش کرے اور انہیں دینی آداب اور اسلامی شعائر سے روشناس کرے۔ حرام سے اجتناب اور حلال کی ترغیب دے۔ حدیث نمبر 60 تخریج الحدیث۔ یہ سند عبداللہ بن صالح کثیر الخطا راوی کی وجہ سے ضعیف ہے، البتہ متن صحیح اور شواہد کی تائید کے ساتھ قابل قبول ہے۔ حدیث نمبر 60 لیث بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں نافع رحمہ اللہ نے بتایا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ مبارک کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یاد رکھو فتنے یہاں ہے، خبردار ہو فتنے یہاں سے ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ حدیث نمبر 61 صالح رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں نافع رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 62 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے فتنے یقیناً ادھر ہی سے ہوں گے، بلا شبہ فتنے اسی جگہ سے ہوں گے جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں سزا کا باعث۔ حدیث نمبر 63 سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا دے اور پھر اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب موجود ہو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں اس شخص کے لیے نہایت سخت وعید ہے جو والدین سے قطع تعلقی کرتا اور ان کی ضروریات کا لحاظ نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والے کو سخت اور جلد سزا دیتے ہیں تو والدین کے نافرمان کو اللہ کے عذابوں اور سزاؤں سے بالاولیٰ ڈرنا چاہیے کہ اس کے جرم کی سزا سب جرائم سے جلد اور سخت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان ہونے والے یہودیوں کے بہت بڑے عالم کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت جلد سزا دیتے ہیں جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ اپنا فرض نبھاتے رہو۔ حدیث نمبر 64 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بدتمیزی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر واقعی ایسا ہے جیسا تم نے کہا ہے تو تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو۔ جب تک تم اپنے معمول پر قائم رہو گے تمہیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی۔ شرح الحدیث۔
رشتہ داروں کی بدسلوکی اور قطع رحمی کے بدلے میں بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، بوقت ضرورت ان کا تعاون اور مدد کرنا عظمت کا باعث ہے۔ اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے کہ والدین کسی وقت سخت اور تند رویہ بھی اپنائے تو اولاد حسن سلوک کی راہ پر گامزن رہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا انہیں صلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی فرما بردار اولاد کو ہمیشہ حاصل رہے گی۔ صلہ رحمی کا اجر اور فضیلت۔ حدیث نمبر 65۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جس سے رشتہ دار منہ پھیرے لیکن وہ صلہ رحمی کرے۔ حصول جنت کا آسان نسخہ۔ حدیث نمبر 66۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، مجھے ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بات مختصر لیکن سوال بہت بڑا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو آزادی دلاؤ اور گردن چھڑاؤ۔ اس نے کہا، یہ دونوں کام ایک ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انسان کو آزادی دلانے سے مراد ہے کہ تم خود کسی انسان کو آزاد کرو، اور گردن چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کی آزادی میں تعاون کرو۔ مزید فرمایا، دودھ دینے والا جانور عطیہ کرو، ظالم رشتہ دار سے نرمی کرو، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اگر تم ایسا بھی نہ کر سکو تو اچھی بات کے علاوہ زبان کو خاموش رکھو۔ شرح الحدیث۔ غلام کو آزاد کرنا اگر جنت میں جانے کا باعث ہے تو جس انسان کے والدین کسی بھی نوعیت کی غلامی کا شکار ہیں، انہیں اس غلامی سے آزادی دلانا بالاولیٰ جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص سے اس کے والدین کی آزادی کے لیے مالی و اخلاقی تعاون کرنا بھی اسی حدیث کے روح سے جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اسی طرح دودھ دینے والا جانور یا کسی بھی قسم کا مفید عطیہ دینا انسان کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ تو اگر یہی عطیہ اپنے والدین کو دے اور ان کی ضرورت پوری کرے تو یقیناً اس کے لیے زیادہ اجر اور جنت میں یقینی داخلے کا باعث ہوگا۔ لیکن یاد رہے، اولاد اپنے والدین کو صدقہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی خدمت کرنا اس کے ذمہ واجب و فرض ہے۔ کسی قسم کی برائی یا کوئی بھی نامناسب عمل والدین کی زندگی کا حصہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کے لیے گزارش کرے، لیکن بدتمیزی اور سخت روی کے ساتھ نہ پیش آئے۔ اگر اسے محسوس ہو کہ اس کی زبان سے کوئی سخت کلمہ نکل سکتا ہے جس سے والدین کی بے توقع